السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ پانی کا طوفان گھروں کو بہا لے گیا، بے حیائی کا طوفان ایمان کو بہا کر لے کر جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے اور اپنے دل سے پوچھئے، یہ بار بار آنے والے سیلاب، طوفان اور بارشوں کی شدت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا یہ محض موسم کی تبدیلی ہے یا ہمارے اعمال کی کوئی سزا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ پانی کا ایک طوفان آتا ہے اور پل بھر میں گھروں کو زمین بوس کر دیتا ہے، کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، زندگیاں بکھر جاتی ہیں، لیکن کیا یہ طوفان ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرتا ہے یا پھر ہم غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں؟ اور دوسری طرف ایک اور طوفان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر ایمان اور غیرت کو بہا کر لے کر جا رہا ہے، وہ ہے بے حیائی کا طوفان۔ سوال یہ ہے، کیا یہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہمارے ایمان کو تباہ نہیں کر رہا؟ کیا آج ہماری گلیاں، بازار اور خاص طور پر سوشل میڈیا اس طوفان سے بھرے نہیں پڑے؟ یاد رکھیے گا، پانی کا طوفان انسان کے مکان کو ڈبو دیتا ہے، لیکن بے حیائی کا طوفان انسان کے ایمان کو ڈبو دیتا ہے۔ واللہ پانی کا طوفان وقتی نقصان دیتا ہے مگر بے حیائی کا طوفان آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس طوفان سے زیادہ ڈر رہے ہیں، پانی کے طوفان سے یا پھر بے حیائی کے طوفان سے؟ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کیسے بستیوں کو بہا کر لے کر جا رہا ہے، کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، خاندانوں کو بکھیر دیتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض بارش کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ صرف موسم کی سختی ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا۔ پکڑا کس حالت میں؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں پکڑا کہ وہ ابھی ظالم ہی تھے، گناہ گار ہی تھے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ خدا کی قسم، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قومیں ظلم کرتی ہیں نا، اللہ کے حکم کو بھلا دیتی ہیں، گناہوں اور سرکشی میں ڈوب جاتی ہیں، تو پھر آسمان اور زمین کے نظام ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا۔ فساد پھیلا تو کس وجہ سے؟ ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ یعنی زمین پر جو فساد ہے، جو آفات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ سب ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ قرآن ہمیں پچھلی قوموں کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے ان قوموں کو کیسے پکڑا۔ قوم نوح پر ایک ایسا طوفان یا سیلاب آیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قوم عاد پر زبردست اور تیز آندھیاں بھیجی گئیں۔ قوم ثمود پر زوردار آواز اور چیخ اور بجلی کی کڑک مسلط ہوئی۔ بنی اسرائیل پر سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون والے عذاب مسلط کیے گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ان سب قوموں کو مختلف عذابوں میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ کیونکہ ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور گناہوں کو عام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے لگتے ہیں نا، تو ان میں وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں پھیلتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث آج ہمارے حالات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، جب فحاشی اور بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جب اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر زمین بھی بگڑ جاتی ہے اور آسمان بھی۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ بارش معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، سیلاب بار بار آ رہے ہیں، بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے؟ کیا یہ پیغام نہیں
کیا ہے مسلمانوں، اللہ کی طرف لوٹاؤ، توبہ کرو، اپنی زندگیوں کو درست کرو، ورنہ یہ طوفان بڑھتے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، پانی کا سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں، ہماری ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے، اصل پاورفل صرف اللہ کی ذات ہے، اور نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ایک آفت پانی کے طوفان کی شکل میں آتی ہے جو مکانوں اور زمینوں کو بہا کر لے جاتی ہے، لیکن ایک اور آفت ہے اس سے جو کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے بے حیائی کا طوفان۔ یہ طوفان ہمارے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر گھس چکا ہے، یہ گلی کوچوں تک محدود نہیں رہا بلکہ موبائل کی ایک چھوٹی سی اسکرین کے ذریعے ہمارے کمروں تک آ گیا ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان اپنی آنکھوں اور اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ کل مؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کل المؤمنین، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور کرنا کن لوگوں سے چاہ رہے ہیں؟ سب لوگوں سے نہیں۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ بھی خاص ہے، اور جو ان باتوں پر عمل کرنے والے نا وہ بھی خاص ہیں۔ اس لیے نام لے کر پکارا کہ کل المؤمنین، کہہ دیجئے ایمان والوں سے۔ اللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں کو دو چیزوں کے متعلق بتا دیا جائے۔ پہلے نمبر پر یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان دو چیزوں کو خاص کر کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ذالک ازکی لہم، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے سب سے پہلے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ گناہ کی جڑ یہی آنکھ ہے۔ جب یہ آنکھ گناہوں کی طرف اٹھتی ہے، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف اٹھتی ہے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ واللہ جب یہ آنکھ بے قابو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دل آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل آلودہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے عمل بگڑتا ہے، اور جب عمل بگڑ جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پورا معاشرہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہے، اور جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم پر اللہ کے عذاب ضرور آیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ بے حیائی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ بے حیائی کے چند عملی نقصانات اتنے بڑے ہیں نا کہ اس بے حیائی کے فحاشی کے طوفان نے نوجوانوں کے خواب چھین لیے۔ یہ بے حیائی نسلوں سے حیا اور غیرت کو ختم کر رہی ہے۔ یہ بے حیائی گھروں کو تباہ کر رہی ہے، فیملی سسٹم کو برباد کر رہی ہے، کیونکہ جب نگاہیں آزاد ہوں، جب پردے کی اہمیت ختم ہو جائے تو رشتے بکھر جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بے حیائی ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پانی کا سیلاب آیا تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ بے حیائی کا سیلاب ایمان کو بہا کر لے کر جا رہا ہے تو ہم نے اس کے بچاؤ کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہم مکان بچانے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن ایمان بچانے کے لیے غفلت میں ہیں۔ ہم سامان بچانے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن اپنی نسلوں کی حیا بچانے کے لیے خاموش ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پانی کا سیلاب دنیا کا امتحان ہے، لیکن بے حیائی کا سیلاب آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اپنی زبان کو قابو میں نہ کیا، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت نہ کی، تو یہ سیلاب ہمیں قبر تک لے جائے گا، اور وہاں جا کر ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ پانی کا سیلاب آتا ہے تو گھروں کو بہا کر لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح بے حیائی کا سیلاب ایمان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو اللہ کی نافرمانیوں کا ذریعہ نہ بننے دیں۔
تیسرے نمبر پر پردہ اور حیا کو عام کریں. ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو، اپنی شہزادی، اسلام کی شہزادیوں کو حیا کی تعلیم دیں اور بیٹے اپنی غیرت کی حفاظت کریں. چوتھے نمبر پر ماحول کی اصلاح کریں. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں تاکہ بچے نیک بنیں اور ایمان محفوظ رہیں. مختصر مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گی کہ جب پانی کا سیلاب آیا تو سب نے کہا کہ ہمیں بند باندھنے چاہیے اور اونچے اونچے گھر بنانے چاہیے تاکہ آئندہ نقصان نہ ہو. میرے بھائی اور بہنوں، بے حیائی کا سیلاب بھی ایک بند مانگتا ہے، اور وہ بند ہے ایمان، تقوی، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا عہد کریں گے، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کو اللہ کی امانت سمجھیں گے، اپنی نسلوں کو اس فتنہ بے حیائی سے بچانے کا ارادہ کریں گے. میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بے حیائی اور فحاشی کے طوفان سے بچا. اے اللہ ہمارے گھروں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ. اے اللہ ہمارے دلوں میں حیا اور غیرت پیدا فرما. اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پانی کے سیلاب سے حفاظت فرمائی، اسی طرح ہمیں گناہوں کے سیلاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کل قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.